ناظرین ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر طارق عظیم موجود ہیں جو کہ پارلیمان کی ڈیفنس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. سینیٹر طارق عظیم، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. آج ہم بات کریں اگوسٹا 90B سب مرین کیس میں، اور اس میں کک بیکس اور کمیشن لیے گئے اور اس کے پیچھے چھپے کرداروں کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمرل منصور الحق کو سزا سب مرین کیس میں دی گئی یا کوئی اور کیس تھا جس کی بنا پہ انہیں پلی بارگیننگ کی آپشن دی گئی تھی؟ میرا خیال ہے جی کہ اس میں سرکوسی میں منصور الحق صاحب نہیں تھے، وہ دوسرے کسی کیس میں ملوث تھے جن سے پیسہ بھی ریکور کر لیا گیا تھا نیب کے ذریعے. سینیٹر طارق عظیم صاحب، اگوسٹا 90B سب مرین میں آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا کسی نیوی کے سابق افسر کو سزا دی گئی یا کوئی کردار سامنے آئے؟ ابھی تک تو جی کوئی نام کلیئرلی سامنے نہیں آئے. ابھی جو وہاں پہ ہیئرنگ چل رہی ہے، جو 2002 بومنگ میں فرینچ انجینئرز کراچی میں مارے گئے تھے، ان کے خاندان والے جو ہیں وہاں پہ کیس کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ کیس وہاں پہ میجسٹریٹ رینو رمبیکے سن رہے ہیں، اور انہوں نے 3 بندوں کو بلایا ہے کورٹ میں، جس میں پریزیڈنٹ سرکوزی صاحب بھی شامل ہیں. اب پتہ چلے گا کہ یہ جو پیسہ اس وقت لیا گیا تھا رشوت کے طور پہ، اس میں جو فارمر پرائم منسٹر تھے ایڈورڈ بیلاڈور، انہوں نے جو پیسہ لیا تھا اس وقت سرکوزی صاحب ان کے کیمپین مینیجر تھے. تو یہ پیسہ لے کے کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور باقی جو پیسہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقی پیسہ چونکہ نہیں دیا گیا اور اس کی سزا کے طور پہ ان فرینچ انجینئرز کو مارا گیا. بالکل. سینیٹر طارق عظیم صاحب، آپ نے فرانسیسی کیس کا ذکر کیا. کیا یہ وہ پیسہ تھا جو کہ پاکستانیوں نے جو کمیشن لیا تھا، جن افسران نے، جن لوگوں نے، وہ ان کو واپس دینا تھا؟ بات تنازع اسی بات پہ تھا یا کوئی اور مسئلہ بھی ہے بیچ میں؟ جو اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں یہ تو ابھی تک تو میڈیا کی خبر ہے، چونکہ کورٹ کا کیس ابھی چل رہا ہے. اس میں یہی ہے کہ کوئی پیسہ دیا جانا تھا. فرینچ نے پاکستانی کچھ ہمارے لوگ ہیں جن کو پیسہ دیا جانا تھا، جو پیسہ نہیں ان کو دیا گیا. ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر یہ پیسہ ہمیں نہیں دیا گیا تو آپ کے جو افسران یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اور جب پیسہ نہیں ملا تو ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا. یہ ان کی فیملیز کا موقف ہے، اور اس پہ ابھی وہاں کے مجسٹریٹ نے اس پہ فیصلہ دینا ہے. سینیٹر طارق عظیم صاحب، آپ ڈیفنس کانٹریکٹس کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹی میں اس کو اسکروٹنائز بھی کرتے ہیں. اگوسٹا 90B سب مرین کیس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 قسم کے کک بیکس انوالو تھے. ایک کک بیکس وہ تھے جو کہ ایوارڈ آف دا کانٹریکٹ سے پہلے دیے گئے، اور ایک کک بیکس اور کمیشنز وہ ہیں جو کہ ایوارڈ کانٹریکٹ دینے کے بعد دیے گئے. کیا ایسا ممکن ہے اس کیس میں؟ بالکل جی. اس میں غالباً 3 آبدوزیں جو ہیں تیار کی گئی تھیں، اور اس میں جو کانٹریکٹ یہی تھا کہ کچھ پیسہ جو ہے اس کے بعد دیا جائے گا جب پاکستان جو ہے خود وہ 3rd سب مرین جو بنائے گا. تو وہ جو پیسہ نہیں دیا گیا، تو جو آپ 2nd انسٹالمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں وہ اس وقت اپلیکیبل تھا. بہرحال ابھی نام سامنے آ رہے ہیں، اور سرکوزی صاحب کو بھی کورٹ میں بلایا گیا. انہوں نے پریزیڈنشل امیونٹی کلیم کی ہے، جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو امیونٹی ہے اس کو ویو کیا جائے، اور سرکوزی صاحب کو مجبور کیا جائے کہ وہ آ کے عدالت میں اپنا بیان دے سکیں. سینیٹر طارق عظیم صاحب، ہمارے پاس جو دستاویزات موجود ہیں اس کے مطابق یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا 21 ستمبر سن 1994 کو، جب ایڈمرل سعید محمد خان نیوی کے چیف تھے. اور ایڈمرل سعید محمد خان ہی نیوی کے چیف تھے جب 1992 میں ڈیفنس کوارڈینیشن کمیٹی نے اس پروجیکٹ کی اپروول دی تھی. بینگ سینیٹر اور پارلیمان کی ان کمیٹیوں کے ممبر ہونے پہ جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمرل سعید محمد خان اور بہت سے وہ افسران جو کہ شاید اب سابق افسران ہیں، جو ایڈمرلز کے عہدے پہ جن کو ترقی دی گئی، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے؟ بالکل جی. کوئی بھی آدمی ہو پاکستان میں، جو پاکستان کے عوام کا خون پسینے کا جو پیسہ ہے، ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اس طریقے سے ضائع ہوتا ہے یا کک بیکس کے ذریعے باہر کے بینکوں میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی بندہ ہو، خواہ وہ خود پارلیمنٹیرین ہو، کوئی جنرل ہو یا کوئی سول سرونٹ ہو، ہر بندہ، نو باڈی از ابو دا لا. سب کو پیش ہونا چاہیے، سب کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ عوام جو ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ دے کانٹ گیٹ اوے ود دس. سینیٹر صاحب، آپ اس معاملے پہ کیا کریں گے بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے؟ ہماری اپنی کمیٹی، ڈیفنس کمیٹی کے کچھ ممبران نے عندیہ دیا ہے کہ وہ نیکسٹ ڈیفنس کمیٹی میں اس معاملے کو ریز کریں گے. سینیٹر طارق عظیم صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے
تو اگوسٹا 90B سبمرین کیس کے کمیشنز اور کک بیکس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.